السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے نماز کے بارے میں۔ نماز کیا چیز ہے؟ نماز اللہ کا فرض کردہ ایک عبادت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مسلمان عاقل بالغ، مسلمان ہونا، عقل مند ہونا، بالغ ہونا، ان پر فرض کیا ہے۔ یعنی جو ہی لڑکا بالغ ہو جاتا ہے یا لڑکیاں، تو ان کے اوپر نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرض کر دیا جاتا ہے۔ اور نماز پڑھنا 5 وقت کی ضروری ہے۔ اور نماز کے لیے ضروری ہے پہلے وضو کہ پاک صاف ہونا، بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، سطر کا چھپانا۔ تو وضو ہم کس طریقے سے کریں گے ناظرین؟ آئیے ہم سب سے پہلے وضو کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے آپ کیا کریں گے؟ ویسے تو وضو میں 4 چیزیں فرض ہیں، 4 چیزیں وضو میں فرض ہیں۔ نمبر 1، یہ جو پیشانی ہے، یہ پیشانی کے بالوں سے یہ ٹھوڑی کے نیچے تک، یہ جو دیکھ رہے ہیں یہاں تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک یہ پورے چہرے کا دھونا بالکل ضروری ہے۔ کہیں پر ایک بال کے برابر بھی سوکھا رہ گیا تو آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں اچھی طریقے سے وضو کرنا ہے، اچھی طریقے سے وضو کرنا ہے۔ نمبر 2 ہے دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا۔ نمبر 2 پر یہ جو کوہنی دیکھ رہے ہیں، یہ ہڈی ابھری ہوئی، یہ پورا یہ ہڈی اوپر تک، یہاں تک دھونا بالکل ضروری ہے۔ اور نمبر 3 پر ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ چوتھائی سر کا مطلب آپ کا سر ہے، آپ اس کا 4 حصہ بنا لیجئے سر کا۔ اگر کسی بھی آپ ایک حصے میں وضو کریں گے، مسح کریں گے تو آپ کا مسح ہو جائے گا۔ لیکن سنت طریقہ کیا ہے کہ آپ پورے سر کا مسح کریں۔ کیا کریں؟ پورے سر کا مسح کریں۔ اور نمبر 4 پر ہے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ جو پیر میں ابری ہوئی ہڈی ہے، اس ہڈی تک اپنے دونوں پیر کو دھونا ضروری ہے۔ ناظرین، جب ہم کسی بھی چیز کو سیکھ کر اس پر عمل کریں گے نا تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ وضو ہے، اسی طریقے سے نماز کے فرائض، واجبات، نماز کے سنن، مستحبات، مکروہات، یہ تمام کی تمام چیزیں ایسی ہے جس کو ہمیں یاد کرنا چاہیے اور اس پر عمل کرتے رہنا چاہیے۔ اس لیے کہ ناظرین، آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو نماز کے بارے میں کچھ نہیں پتہ ہے، کچھ نہیں پتہ، اس لیے وہ نماز پڑھنے میں ہچکچاتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو نماز نہیں بھی آتی ہے نا، آپ کو کوئی دعا یاد نہیں ہے، قرآن کی کوئی سورہ بھی یاد نہیں ہے، تو کم از کم اللہ کا نام تو یاد ہے۔ آپ مسجد میں آئیے اور اللہ کے سامنے سر جھکا کر اللہ اللہ کیجئے اور پھر سیکھنے کی کوشش کیجئے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کی اور ہماری کون سی ادا اللہ کو پسند آ جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مغفرت کا اعلان فرما دے۔ اس لیے جو عبادت ہمیں نبی پاک علیہ السلام سے ملا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے لیا، صحابہ نے تابعین کو دیا، تابعین نے تبع تابعین کو دیا، انہوں نے ائمہ مجتہدین کو دیا، اور بزرگان دین کے ذریعے سے جو ہم تک پہنچا ہے، ہمیں چاہیے کہ اس پر بھرپور عمل کریں۔ اس لیے کہ عمل سے ہی زندگی بنتی ہے، عمل سے ہی زندگی بنتی ہے۔ دنیا میں کھانا کمانا، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مفت میں دے رکھی ہے۔ دنیا میں کھائیں کمائیں، حلال طریقے سے ہر کام کریں، کوئی منع نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل نہ بھولیں۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، ہے انسان، تمہیں کس چیز نے اس رب کریم سے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ الذی خلقک فسواک، جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا، جس پروردگار عالم نے تمہیں اچھا بنایا، معتدل بنایا، فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں چاہا تمہیں پیدا کر دیا۔ اس لیے ناظرین، ہمیں اس اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے اللہ ایک ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اذانوں میں، تکبیروں میں، ہر جگہ اللہ کی بڑائی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ دنیا کی ساری طاقت اس کے سامنے میں ہیچ ہے، دنیا کی ساری طاقت اس کے سامنے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ اگر کسی کو اس میں شک ہے، ڈگمگاہٹ ہے، تو مسلمان ہو نہیں سکتا۔ اس لیے ہمارا ایمان ہے قرآن مقدس کی تلاوت، قرآن کریم کی تلاوت، اور قرآن کریم میں جو آیات نازل ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی الوہیت شان کو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے۔ اور قرآن کریم کہتا ہے قل هو اللہ احد،
اے پیغمبر آپ فرما دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور وہ ہمیشہ سے ہے اور وہ ہمیشہ رہے گا، اس لیے ہمیں اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔